ویلکم بیک. ہم ہیں بنیانم مرصوص. اس ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. مار کے حق میں وزارت اطلاعات و نشریات نے جس طرح بیانیے کی جنگ جیتی، آج ہم اس کی بات بھی کریں گے. کس طریقے سے درست انفارمیشن پوری عوام تک پہنچانا، انٹرنیشنل لیول تک پہنچانا، حقائق سامنے رکھنا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. ایٹ دا سیم ٹائم بہت زیادہ چیلنجنگ بھی تھا. چیلنجز اس لیے چونکہ ظاہر ہے ہم یہ دیکھتے ہیں، بالخصوص اگر ہم بارڈر پار کی بات کریں، وہاں سے جس طرح سے غلط خبریں، فیک نیوز، بھونڈی حرکتیں اینڈ سو مچ وہاں پہ جو ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ذرا ایک اور پریشر ہمارے پہ تھا کہ ہم نے بہرحال بہت ہی زیادہ رسپانسبل کانٹینٹ لے کر آنا ہے. ہم نے بڑے ہی طریقے کے ساتھ اس چیز کو دیکھنا ہے، اور چونکہ بیانے کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت طریقے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. الحمدللہ جس طرح عسکری میدان میں ہماری فتح، جس طرح سائبر وارفیئر میں ہماری فتح، بالکل اسی انداز سے بیانیے کی جنگ کیسے ہم نے جیتی اور مل کر جیتی، ایک قوم بن کر جیتی. آج ہم اس پر بات کریں گے، اور اس وقت کا جو پریشر تھا ذرا آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ جو پریشر ہینڈلنگ ہوتی ہے وہ کس قدر مشکل ہوتی ہے. اس وقت کیا سچویشن تھی، ذرا حال احوال جانیں. وار روم میں کیا سچویشن تھی. ایبسلیوٹلی. ہمیں جوائن کر چکے ہیں امرین جان صاحبہ، سابق وفاقی سیکرٹری برائے اطلاعات و نشریات، اس وقت چیئرپرسن پیمرا ہیں. چونکہ اس وقت انہوں نے بہت ہی آن گراؤنڈ سچویشن ساری دیکھی، ناظرین تک چیزیں پہنچانے میں ان کا بہت کردار رہا. لیٹس ویلکم ہر آن دس ٹرانسمیشن. السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ. اگر ریکال کریں ان دنوں کو، مار کے حق کے دنوں کو، تو سب سے زیادہ جو ایک یاد سامنے آتی ہے، واٹ از دیٹ میموری؟ میموری تو یہ تھی جی کہ پہلگام کے بعد ٹربل واز بروئنگ، سو ایوری بڈی نیو کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اور ایز یوزول انڈیا سارا بلیم جو ہے وہ ہم پہ شفٹ کرے گا. اس کے باوجود کہ جب ہمارے پرائم منسٹر نے کہا، اور بڑا ٹائملی کہا، کہ اگر انڈیا چاہے تو ہم فیکٹ فائنڈنگ بنا سکتے ہیں، انکوائری کا فوراً سے آفر کیا، اور اس کے باوجود اس کے اوپر انڈیا نے کان نہیں دھرا. تو جو رات تھی اس کی، جس دن وہ میں اٹھی دھماکوں کے ساتھ تھی رات کو، اور لیکن وی نیو کہ سم تھنگ از کمنگ. لیکن میں نے یہ دیکھا اس پورے سفر میں، وہ جو 4-5 دن کا سفر تھا، کہ اس میں ایوری بڈی واز ورکنگ ایز اے ٹیم. چاہے وہ موفا ہو، چاہے منسٹری آف انفارمیشن ہو، چاہے ہماری فوج ہو، ISPR، ہر طرف جو تھی وہ ایک ایسے جسم کی طرح کام کر رہی تھی کہ جس کے سب حصے جو ہیں وہ اکٹھے کام کر رہے ہیں. Nobody was going in a direction that was against the other one. تو بہت ہی کنسرٹڈ ایفرٹ تھا. سنکرونائزیشن. اچھا، اس کے لیے کیا اسٹریٹجی تھی اوور آل؟ بیکاز ہم سب ایک طرح سے حیران، تو کا لفظ تو میرے خیال ہے ٹھیک نہیں ہوگا، بٹ ہم بہت خوش ہوئے اس چیز کو دیکھ کے کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہر خبر جو ہے وہ پہنچائی جا رہی تھی عوام تک، اور پھر عوام نے آگے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ اس کے اندر کوئی چینجز نہیں کی. جو فیکٹ تھا وہی فیکٹ سوشل میڈیا کے تھرو آگے پریزنٹ وہ کر رہے تھے. کیا اسٹریٹجی تھی وار روم میں؟ اسٹریٹجی تو ایک یہ تھی جی کہ آل آف اس ور پریپیئرڈ دیٹ سم تھنگ از کمنگ. جب وہ آیا تو ہر طرف یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اور یہ ایک ریزالو تھا کہ ہم نے سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. جو یہ صرف نیریٹو کی وار نہیں تھی، یعنی آن گراؤنڈ، ان دی ایئر، جو ہمارے آپریشنز ہو رہے تھے، اس میں ہمیں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. یعنی انڈیا کا یہ ایک ہمارشیا تھا، اور ایک ان کا فلا یہ تھا جس کی وجہ سے وہ ڈوبے اس چیز میں، کہ وہ اپنے جھوٹ پہ خود بلیو کرنے لگے تھے. اور ہمیں یہ فائدہ ہوا ایز اے نیشن، صرف اپنے پاکستان میں نہیں بلکہ اکراس دا بارڈرز بھی، کہ جو پروپیگینڈا اور جو ایک تھا نا کہ ہمیں ڈی مورلائز کرنے کے لیے ہر وقت ہر ملک جو ہے، کچھ ملک جو ہیں وہ کوشش کرتے تھے، اسپیشلی انڈیا، کہ ہمارا امیج جو ہے وہ ٹینٹ ہو. تو کچھ حد تک میں سمجھتی ہوں کہ اب ٹل مارکہ حق جب یہ ہوا، تو میرا خیال ہے کہ ہم بھی اس پروپیگینڈا کو بائی کرنے لگے تھے پارشلی. اور جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں تو ہمیں اپنی قدر و منزلت جو ہے وہ اس کا ادراک ہوا، جو ہمیں شاید اس دن تک ادراک نہیں تھا. ویری رائٹلی سیڈ. یہ واقعی آپ نے بڑا درست کہا. دیکھیں کتنا امپیکٹ آتا ہے کہ جھوٹ اتنا بولا جا رہا ہوتا ہے کہ سچ کا گمان ہونے لگتا ہے، اور یہ ہوا سم ہاؤ، اس کا ہم پہ امپیکٹ ہونا شروع ہوا تھا. بٹ الحمدللہ کہ بلیسنگ ان ڈسگائز کہ ہمیں یہ سچویشن ایسی ہوئی کہ اس کے بعد ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر لیا. آئی ایم شیور کہ بہت سے آپ کے فیملی ممبرز، بہت سی جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں، وہ آپ کو کال کر کے پوچھتے ہوں گے کہ اچھا یہ دیکھیں نا، یہ خبر آئی ہے، اس میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا، بیکاز یو ہیڈ دیٹ پرٹیکولر انفارمیشن سیٹنگ.
تو کتنی دفعہ ایسے ہوا کہ آپ کو نا بتانا پڑے فیملی کو نہیں یہ جھوٹ ہے یا یہ جھوٹ ہے یا وہ خبر ٹھیک نہیں, یہ خبر سچ ہے؟ یا کتنی بار وقت ہی نہیں ملا اس دوران کہ کال بھی پک کرتی ہے کسی کی. اچھا جی, یہ حیران کن ایک چیز میرے لیے تھی تھرو آؤٹ دس پیریڈ, اور یہ میرے خیال ہے ہر بندے کی زندگی میں یا کریئر میں یہ ٹائم نہیں آتا. تو میں آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ ہمارا جو لوگ ہیں, ہماری نیشن, دیٹ از سو میچور. مجال نہیں کہ کسی نے جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا یا جو مودی صاحب کی طرح چیسٹ تھمپنگ ہو رہی تھی اور جو وربوسٹی تھی نا, ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا. سو ایوری بڈی نیو کہ اٹ از نتھنگ بٹ لائز. اور ہماری ساری جو نیشن تھی وہ ایک اکٹھی ہو کے, چاہے وہ سوشل میڈیا کے ہینڈلز ہوں, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, چاہے پرنٹ میڈیا ہو, ایک زبان سے ہم بات کر رہے تھے. اور دیٹ اسٹوڈ دا گراؤنڈ. our narrative became the victor کیونکہ ہم سچ بول رہے تھے. اور اس میں ضرورت ہی نہیں رہی, ابھی کوئی ضرورت نہ کسی نے پوچھا نہ بتایا, کیونکہ ضرورت نہیں تھی. آلریڈی آپ لوگ اتنا اچھا کام الحمدللہ کر رہے تھے کہ چیزیں ویسے بھی لوگوں تک پہنچ رہی تھی, انفارمیشن آ رہی تھی, تو کسی نے کراس چیک کیا کرنا معلوم تھا اچھا کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں. اچھا ایسے میں میڈم جو ہمارے جرنلسٹ ہیں انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ کتنی ذمہ داری کے ساتھ ہر بات کی, جتنے ہمارے اینالسٹ ہیں انہوں نے کتنی ذمہ داری کے ساتھ بات کی کہ وہ پاکستان کے ایمبیسڈر بن کے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچے, یا کوئی ایسی بات بڑھا چڑھا کے بول دینی جو کہ ہماری طرف سے نہ ہوئی ہو. اسپیشلی جب ایک پریشر بھی بلڈ ہوا ہو کہ پاکستان جواب کیوں نہیں دے رہا. پاکستان کی طرف سے یہی تھا کہ جب جواب دیں گے دنیا دیکھے گی, اور پھر دنیا نے دیکھا بھی اوور آل. سو اس پورے سینیریو میں ان اینالسٹ کو, ان صحافیوں کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ بیٹا اس طرح یہ ہوا تھا کہ اسی وقت میں جب یہ مارکہ حق سٹارٹ ہوا, اس سے کچھ مدت پہلے لکیلی ہمارے منسٹر کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنے وہ وائبرنٹ ہیں, تو انہوں نے ہمیں منسٹری آف انفارمیشن کو کہا کہ ہمارا ڈیجیٹل ونگ ہونا چاہیے. تو ہم نے پی سی ایف سی میں ڈی سی ڈی قائم کیا. اس میں بے شمار جگہ تھی, پورا اکوپمنٹ لگا تھا, فارن میڈیا کے چینلز تھے, جو ڈیمپ ہے جو ہمارے الیکٹرانک میڈیا کو مانیٹرنگ جس کی کرتا ہے, ان کے سارے ادارے کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم آلریڈی اس مارکہ سے پہلے وی ور, اللہ کی طرف سے کچھ تھا کہ یہ چیز تیار تھی, اینڈ وی ور ریڈی ٹو کمبیٹ آل سارٹس اینڈ آل فارمز آف پروپیگنڈا. اب ہمارے منسٹری نے یہ کیا, اینڈ ود آ منسٹر ان دا لیڈ, کہ ہم سب وہاں اکٹھے بیٹھتے تھے روز. اس میں ٹائم کی کوئی بندش نہیں ہوتی تھی. ویسے تو آپس کی بات ہے کہ منسٹری آف انفارمیشن میں کبھی بھی ٹائم کی بندش نہیں ہوتی, تو دیٹ واز نتھنگ نیو فار اس. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جی ہمارے منسٹر واز لیڈنگ, اینڈ وی ووڈ کال آل دا فارن میڈیا بیسڈ ان اسلام آباد. 40 سے زیادہ میڈیا ہاؤسز کے ریپرزینٹیوز جو فارن میڈیا کے ہیں, دے آر بیسڈ ان اسلام آباد اینڈ کراچی ان لاہور. سو دیئر ریپرزینٹیوز ور کمنگ ٹو پی سی ایف سی, جہاں ہمارا پورا ایک وہ سینٹر سا نرو سینٹر بنا ہوا تھا. اس کے علاوہ ہمارے اپنے پاکستانی جرنلسٹ کوئی آنا چاہیں, ہم نے ایک چھوٹی سی ٹیم بنا لی. اور ہمارے منسٹر پی ایم ہاؤس سے ہمیں کہا گیا کہ ایک ٹیم بنائیں کہ جو ویل اسپوکن ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, جو ہماری بات کو اور ہمارے مقدمے کو کلیئرٹی سے آگے پریزنٹ کریں. تو ان کی ٹیم بنی, ہم ان سے کنیکٹ کراتے تھے فارن میڈیا کو, اور نیریٹو ہمارا رک نہیں رہا. یہ بڑا اسٹریٹجی واز نائس. اٹ واز ویری گڈ, اینڈ آئی اگین تھنک کہ آر منسٹر ٹوک دی لیڈ. ایبسلیوٹلی. ظاہر پر دیکھیں سنکرونائز سے سارے بڑے انٹیگریٹڈ ایفرٹس ہمیں نظر بھی آتی رہی. اچھا میڈم, کتنی بار ایسے ہوا کہ جب انڈین میڈیا سے ایسی کوئی ایسا کوئی کلپ سامنے آیا ہو, لاہور کو پورٹ سٹی بنا دینا, بہت زیادہ ایسے انہوں نے بھنڈ مارے تھے, سو وہ کلپس دیکھ کے واٹ واز یور رسپانس؟ I thought کہ they are very cheap. اور یعنی جس طرح بھی ریسنٹلی جے شنکر صاحب نے جو ایکسٹرنل افیئرس کے ان کے منسٹر ہیں, انہوں نے جو وہ باتیں کرتے ہیں, it's unbecoming of a diplomat. And I think it was unbecoming of the media also, the cheapness and the level to which they brought themselves down. فائدہ نہیں ہے اس کا. دیکھیں جی ابھی ریسنٹلی ایک وہ مے ڈے کا قصہ ہوا کہ شپ میں ٹربل میں آ گئے جو سیز کے اوپر تھے, تو ہم نے 5 جو ہیں وہ انڈینز کو بھی بچایا ہے. کہ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں, ہم سب کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں, مور سو ود آور نیبرز. لیکن یہ تو نہیں کہ وی کی ناٹ لیٹ اینی بڈی ٹیک اس فار گرانٹیڈ, وہ ہم بالکل نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ ہم نے دیکھا بھی کہ وہ ہم کرنے بھی نہیں دیں گے, اور وہ تھرو آؤٹ ہم نے ہر بار ہم نے دیکھا کہ جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے یا ایسا کوئی میلی نظر سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, تو ہم ہمیشہ
اس کا جواب ضرور دے رہے ہوتے ہیں. ہم پیس لونگ ہیں لیکن ہم ڈرپوک نہیں ہیں. And we چھیڑو are گے تو well چھوڑیں گے equipped. نہیں. Yes, بالکل. سادی سی بات یہ ہے, پالیسی سمپل ہے, ڈیٹرنس اینڈ ڈیفنس کی پالیسی ہماری. چھیڑو گے تو چھوڑیں گے نہیں. Exactly. اچھا میڈم, مار کے حق سے پہلے اسپیشلی ماحول ایک تھا پاکستان میں کہ سوشل میڈیا کو مینیج کرنا ذرا مشکل ہے, چیلنجنگ ہے, سب کے پاس اپنا فون ہے, نیٹ ہے, مائک ہے, جس کا جو دل کرتا ہے بول لیتا ہے, تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا. بٹ آئی تھنک مار کے حق نے ہمیں تھوڑا سا یہ دکھایا کہ نو, جہاں پاکستان کی بات ہوتی ہے نا, وہاں پھر ہم ڈفرینسز بالکل سائڈ پہ رکھتے ہیں, ہم ایک قوم ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں سما یہ چیلنج بھی فیس نہیں کرنا پڑا سوشل میڈیا کا. بٹ چونکہ اس وقت آپ پیمرا کو ہیڈ بھی کر رہی ہیں, بھلے سوشل میڈیا اس کی ڈومین میں اس طریقے سے نہیں آتا, بٹ اسٹل کیا ابھی سوشل میڈیا ایک چیلنج ہے؟ کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیمیجنگ ہے؟ بیکاز ابھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے چینلز الیکٹرانک میڈیا کے, وہ خبریں یا انفارمیشن سوشل میڈیا سے لے رہے ہوتے ہیں, ریلائی کر لیتے ہیں, جو کہ غلط سورس ہوتا ہے, جو کہ مس انفارمیشن ہوتی ہے. تو ڈو یو تھنک اٹس اے چیلنج؟ بیٹا, it will always remain a challenge and it's going to be a challenge everywhere. It is a challenge everywhere. اور ہمیں آہستہ آہستہ یہ جو ایوولوشن ہے وہ اوور نائٹ نہیں آتی. صحیح بات ہے. تو جب ہم ایون میچورٹی, جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اور ایک بندہ جب 30 سال کا ہو یا 60 سال کا ہو, تو اس کی سوچ کمپلیٹلی چینج ہوتی ہے. تو میچورٹی آئے گی, لیکن سوشل میڈیا نے جو زبردست رول پلے کیا تھا ڈیورنگ مارکہ حق, ان کو گولی کی طرح لگ رہا تھا ہمارے دشمنوں کو ایک پوسٹ دیٹ وڈ پیئرس their heart and their morale also. morale ہمارا اوپر جا رہا تھا, ہماری پرفارمنس بھی اوپر تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہمارا morale بھی and the unity that was there in the nation وہ remarkable تھی. اچھا میڈم, ہم نے تو ویسے جو اوور آل جتنا آبزرو کیا ہم سب نے, ہم تو بس حقائق بتا رہے تھے. لائک جو خبر ہمارے لیے تو یہی ایک چیز انٹرٹیننگ تھی کہ جو وہاں سے انفارمیشن آ رہی تھی وہ ہمارے لیے سورس آف انٹرٹینمنٹ تھی. سو ہماری جو ینگ جنریشن ہے, ہماری جین زی, وہ میمس میں تو obviously سب سے آگے ہے. وہ میمس کے تھرو اس کو کاؤنٹر کر رہی تھی کہ نہیں, یہ آپ یہ انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے, یہ فیک نیوز ہے, یہ مس انفارمیشن ہے. سو اس کو کاؤنٹر کر رہے تھے میمس کے تھرو. دیٹس اٹ. انڈیا بیسکلی بیکیم دا لافنگ اسٹاک ان دا ہول ورلڈ. یعنی جو انہوں نے اپنا جو امیج ہے اس کو خود گزند پہنچائی ہے, وہ کسی نے ان کو وہ صلاح نہیں دی تھی. ایگزیکٹلی. جھوٹ کے ہم ہمیشہ سے, مجھے یاد ہے کہ ہم بچے بھی ہوتے تھے تو ہماری ماں میں کہتی تھی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو جھوٹ کی تو اوپر کھڑی ہوئی بلڈنگ کولیپس کرے گی, بالکل ایسے. لیکن جو ہماری پرفارمنس تھی جی, آپس کی بات ہے کہ it has done us all proud. No doubt. No doubt. کتنے دن بالکل وقت نہیں ملا کے آرام کرتی؟ مجھے جی ایز سیکرٹری انفارمیشن میں when I look back تو میں کہتی ہوں مجھے تو اب کوئی زندگی میں کام ہی نہیں ہے. ایز چیئر پرسن پیمرا, مجھے نہیں یاد کہ میں جتنی دیر سیکرٹری انفارمیشن رہی تھی پلس ایم ڈی پی ٹی وی, میں ایک رات چین سے سو سکی. اوور آل ویری اسٹریسفل, ویری اسٹریسفل. لیکن ابھی میرا شکر ہے مزاج ہے کہ آئی کین ٹیک اے لاٹ آف پریشر, تو آئی کین ایزیلی. آپ کی ٹریننگ ہو گئی ہے نا اس پوسٹ پہ. ایگزیکٹلی. اچھا, تھرو آؤٹ ویسے ہم نے کیونکہ آپ کے ساتھ کام کیا ہے کافی ڈفرینٹ ایونٹس ہیں, تو ہم نے ہمیشہ آپ کو بڑا کمپوز دیکھا ہے. That is the way how you should deal with challenges basically. اگر آپ چیلنج سے پریشان ہو جائیں گے نا, آپ کی انرجی ویسٹ ہوتی ہے اس سے. بالکل ایسے. اچھا, ابھی بیکاز آپ پیمرا کو ہیڈ کر رہی ہیں, کیا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کی خبریں سوشل میڈیا پہ نہیں آ جائیں, یا ابھی اور بھی کوئی چیلنجنگ چیزیں ہیں جن کو آپ چینج کرنا چاہتی ہیں, بہتر کرنا چاہتی ہیں؟ بہتر تو بیٹا یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بیسکلی پیمرا کا ہونے کا جو ریشنل ہے وہ ریشنل یہ ہے کہ ہم بھی پھلیں پھولیں پیمرا ایز اے ریگولیٹر, اور جو ہمارا میڈیا الیکٹرانک میڈیا, میری ڈومین الیکٹرانک میڈیا تک کی ہے, تو وہ پھلے پھولے. لیکن ایوری تھنگ شوڈ بی never ever at the cost of our country or at the cost of our national interests. جس طرح ہمیں یہ بھی ایک پرابلم آتی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کو ہم جب انگیج کرتے ہیں, یہ بھی پرابلم ہم فیس کرتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا پہ ایک چیز کہی جائے گی, اور انہی کا بندہ جب ڈیجیٹل پہ آئے گا پلیٹ فارمز پہ تو وہ دوسری چیز کہتا ہے. تو یہ بھی آہستہ آہستہ آئی ایم شیور کہ ہمارے لوگ اور ہمارے اسپیشلی میڈیا, اٹ از سینسیبل انف کہ میچورٹی آئے گی. صحیح بات ہے. اور میڈم تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین بھی کر سکیں, دیکھیں ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی کلپ جب وائرل ہوتا ہے اور اس پہ سم ہاؤ اگر کسی معاملے پہ غم و غصے کا اظہار عوام کی طرف سے ہے, سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ پیمرا نوٹس بھی لیتا ہے, نوٹس سرو بھی ہو جاتا ہے. طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کہ پیمرا خود سے نوٹس لیتا ہے یا کہ کوئی کمپلین کرتا ہے, اور اگر کمپلین کرتا ہے طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟
اس کا جی یہ طریقہ ہے کہ ہمارے پاس پورا ایک مانیٹرنگ کا ونگ ہے. ٹھیک ہے. آل دا چینلز دیٹ آر دیر ان پاکستان اس کو ہم تمام کے تمام کو مانیٹر کرتے ہیں. ہماری اسکرینس لگی ہیں. اب ریسنٹلی ایک معاملہ ہوا تھا آشا بھوسلے کا. تو آشا بھوسلے جو ہیں وہ ایسٹ صرف انڈیا کی نہیں ہے, وہ تو ایک ہے نا پوری اکراس دا بارڈرز پوری دنیا. ہماری میڈم نور جہان یا ہمارے مہدی حسن صاحب وہ صرف ہمارے نہیں ہیں, وہ پوری دنیا کے ہیں. تو پیمرا نے نوٹس ایشو کیا ٹو اے فیو الیکٹرانک میڈیا چینلز کہ آپ نے یہ پیکیجز جو چلائے ہیں دا فریکوینسی 18-20 دفعہ 10-12 منٹ کا پیکیج چلا رہے تھے. اور ڈان نے بھی چلایا, ایک آدھ اور چینل نے بھی چلایا. اس کے اندر آشا بھوسلے کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹو دا کلچر آف دس ورلڈ اینڈ دس یونیورس, دین ہر سانگس ان کی لائف کے اوپر وہ بتایا, لیکن جو فلمائے ہوئے گانے وہ نہیں دکھائے. تو ایوری بڈی نوز کہ ہم انڈین کانٹینٹ نہیں چلا سکتے. آپ ان کے آرٹسٹ کی تعریف کریں, وی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. آرٹسٹ تو اکراس دا فرنٹیئرز ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ میڈیا ہاؤسز کو پتہ نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کیا چیز نہیں دکھانی, لیکن وہ اس چیز کو, اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہونا نہیں چاہیے. ہمارے انٹرسٹ کنورج کرنے چاہیے, اپوزٹ ڈائریکشنز بھی نہیں جانے چاہیے. صحیح ہے. اور میم جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارا کانٹینٹ بین کر دیا جاتا ہے. بالکل بیٹا, ہم نے اس وار کے سینیریو میں بھی دیکھا, ہمارے تو انفلوئنسرز جو تھے ان کو بین کر دیا. ان کو وہاں پر انڈین عوام کو ایکسیس نہیں تھی یہاں پہ ڈراماز کی یا سینیریو ہم جس طریقے سے دیکھتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنی ایک سے رکھنی ہے, ایک رسپیکٹ رکھنی ہے. سو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اوور آل چیزوں کو اسی طریقے سے لیا جائے جس طریقے سے ان کو ریگولیٹ کیا گیا ہے. صحیح. لیکن اس میں اسٹل وہ جو سوین بات تھی نا کہ سم ٹائمز وہ کمپلین والا ایک ایلیمنٹ. جی بیٹا, کوئی کمپلین کرے تو طریقے کار کیا ہوتا ہے؟ جب بیٹا اگر کمپلین کرتا ہے تو پھر بھی ہم اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. ہماری کاؤنسل آف کمپلینٹس ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں ویب سائٹ کے تھرو ہماری ٹیلی فون کالز پہ بھی آتی ہیں کمپلینٹس. ہم اول تو خود دیکھ رہے ہوتے ہیں, اگر ہم سے کچھ مس بھی ہو جائے تو ہمیں آتی ہیں چیزیں. کچھ ہوتی ہیں جو ٹینجیبل ہوتی ہیں جس کے اوپر ایکشن بنتا ہے, کچھ ہیں جن کے اوپر ایکشن نہیں بنتا. تو اس طرح کئی دفعہ مجھے عجیب بھی لگتا ہے کہتے ہوئے کہ یہ چیز آپ کیوں دکھا رہے ہیں. یعنی یہ تو میڈیا ہاؤسز کو خود پتہ ہے نا کہ نہیں دکھانی چاہیے. ابھی ریسنٹلی میں ویسے ذکر نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایک ہمارا ہوا تھا ایک چینل کے اوپر پرابلم کہ ادھر یہ بہانہ کیا گیا کہ یہ میاں بیوی ہیں. تو میاں بیوی بے شک ہوں, لیکن میاں بیوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آ کے دیکھیں جی اگر آپ کے والدین ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میاں بیوی کا ایک طریقے کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا اپنے بچوں کے سامنے اور اپنے ماں باپ کے سامنے. تو آپ کے جو ملک کے لوگ ہیں وہ بھی دیکھیں, ہر گھر میں ڈفرینٹ سیٹ آف ویلیوز ہوتی ہیں. تو ہم نے کنورجنس لانی ہے کہ ہم وہ ویلیوز ابائڈ بائی کریں جو سب کو وارا کھاتی ہیں. اچھا میڈم, ایسے میں عوام کا بھی رسپانس بازوں کا سمجھ نہیں آتا. میں ایک ڈرامے کا نام لوں گی یہاں پہ, ڈاکٹر بہو, اس میں ایک سین تھا وہ ہم نے دیکھا کہ وہ دکھایا نہیں گیا ٹی وی کے اوپر, بٹ وہ ڈیجیٹل پہ وہ کلپ اپلوڈ ہوا. وہ ساڑی والا ایک سین تھا. اب اوبیسلی رولس اینڈ ریگولیشنس کی وجہ سے نہیں اپلوڈ کیا گیا ہوگا, بٹ آئی ایم شیور اگر وہ ٹی وی پہ چل جاتا تو عوام کا یہی ریئیکشن ہوتا کہ یہ کیوں دکھایا گیا ہے, اس کو نہیں دکھانا چاہیے تھا. بٹ جب رائٹر نے جب اس کو پوسٹ کیا ڈیجیٹل کے اوپر تو لوگوں کا رسپانس آیا کہ اس سے تو بڑا پیارا سین تھا, یہ کیوں نہیں دکھایا گیا. سو بعض اوقات یہ والے ریئیکشنز بھی سمجھ نہیں آ رہے ہوتے کیونکہ وہ تھرو آؤٹ میں دیکھ رہی تھی کوئی نیگیٹو کامنٹ نہیں تھا. بٹ اگر وہ ٹی وی پر چلا ہوتا, الیکٹرانک میڈیا پہ ہوتا تو وہ ڈفرینٹ رسپانس ہوتا اوور آل. بالکل. سو بعض اوقات یہ ریئیکشن بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. کچھ چینلز پہ دکھائے جا رہے ہوتے ہیں یہ سین, کچھ چینلز پہ نہیں دکھائے جا رہے ہوتے. بٹ دین اگین آئی تھنک وہی والی چیز ہے کہ کچھ فالو کرتے ہیں اور کچھ چینلز نہیں فالو کر رہے رولز. وہ بھی ہے. اور میں حیران ہوئی تھی کہ ابھی رمضان میں جو رمضان کی ٹرانسمیشن تھی, کچھ ایسے سوالات پوچھے جا رہے تھے جو 200% پلانٹڈ تھے کہ مسالے کے لیے آپ نے, یعنی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کوئی چیز تو چھوڑی ہو جہاں جس کو ہم کمرشلائز نہیں کریں. صحیح بات ہے. تو کئی چیزیں ہیں جہاں آپ کا نہ بھی پروفٹ بن رہا ہو, آپ اچھے سوال بھی پوچھیں گے تو ٹھیک ہے, یعنی جان کے وہ سوال نہ پوچھیں جس کے اوپر آپ کے آئی بالز کے لیے آپ کریں. تو اور یہ نہیں کہ کوئی بھی بے وقوف ہے, ایوری بڈی انڈرسٹینڈ. اچھا میڈم, اب سوال تو ظاہر ہے ٹرانسمیشن ہی ہے, بٹ اوبیسلی ہم پاکستان کی بات کریں اوور آل کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے. اب آپ اتنے اہم عہدے پہ بھی فائز ہے تو میں ضرور آپ سے سوال کروں گی اس وقت کہ پلانٹڈ کالس ہیں رمضان ٹرانسمیشنز میں,
اس کے اگینسٹ آپ کوئی پالیسی آگے بننے جا رہی ہے؟ کیا پیمرا کوئی پالیسی بنائے گا؟ بیکاز وہ پلانٹیڈ ہوتی ہیں اور وہ عوام کو دکھ رہی ہے, آپ کو دکھ رہی ہے, سب کو دکھ رہا ہے, اور ایک ڈیکورم ہے اوور آل رمضان کا. کیا اس کے خلاف اس کے لیے کوئی پالیسیز بنائی جائیں گی؟ جی بیٹا, اس کی آلریڈی پالیسی ان پلیس ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیلے کے ساتھ چیزیں چلانی. اول تو ہم بیکاز وی آر پارٹ آف دس میڈیا انڈسٹری, تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کالز پلانٹیڈ ہیں میجورٹی آف دیم, اور صرف اس لیے تاکہ لوگ آپ کو زیادہ دیکھیں, کوئی پسند کرنے کے لیے دیکھیں اور کوئی برا ماننے کے لیے دیکھیں. تو وہ ہم نے ان کو بار بار ہم ان کو اویئر کرتے ہیں کہ یہ کوڈ آف ایتھکس ہیں, مہربانی کر کے ان کو فالو کریں. لیکن ٹرانسگریشن جو ہے نا وہ ہمیشہ رہے گی. وہ ظاہر ہے کہ اٹ از ناٹ پیورلی کہ الٹرسٹک تو نہیں ہے نا, یعنی پروفٹ کے لیے بھی دے آلسو ہیو ٹو سروائیو. بالکل, لیکن کچھ حدیں ہیں جو ہمیں خود بھی اپنے اوپر بھی چیکس اینڈ بیلنسز لگانے چاہیے. کیا ایسے نوٹسز سرو ہوئے؟ بالکل جی, بے شمار ہوئے. اوکے, کالز پہ بھی بالکل ہوئے. اوکے, کیونکہ وہ ایسی کالز تھیں کہ اب میں جان کے بتا نہیں سک رہی. وہ ایکچولی بتانے والی ہیں بھی نہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ بعد میں وائرل تو ہو جاتی ہیں, بٹ وی کانٹ ڈسکس دوز کالز ایکچولی, کہ وہ ایسا کانٹینٹ ہوتا ہے, ایسے لفظ ہوتے ہیں. اور اس میں حیرانگی کی بات میڈم یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے پروگرامز بھی ہیں جو کہ ریکارڈڈ پروگرامز ہوتے ہیں. اب اس میں دکھ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو ریکارڈڈ پروگرام تھا, اگر اس میں ایک ہو گئی یہ چیز, اس میں ایسی کوئی بات گیسٹ نے بھی کر دی یا آپ نے بھی کر دیا, کال بھی آ گئی جو کہ اب ظاہر ریکارڈڈ کالز ہوتی ہیں, آپ نکال دیں ان کو, ایڈٹ کر دیں, لیکن آنے ہی تو آئی بالز اسی کے. یہ مسئلہ ہے کہ وہ پھر جان کے وہ چیزیں جانے دیتے ہیں, اور پھر بعد میں وہی کلپس لگائے جاتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ, اور پھر ظاہر ایک تماشا ہو جاتا ہے فور شور. لیکن بڑا اچھا کہا, دیکھیں میچورٹی ہے نا, آہستہ آہستہ آتی ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ آئے گی جی, آئے گی انشاءاللہ, اور یہ آنی چاہیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے کام کریں, اور دیٹس ہاؤ وی آر ڈوئنگ اٹ ایکچولی. کمنگ بیک ٹو دا سیم تھنگ جی, آ چکے ہمارے کے حق اس لیے ہٹ گئے چونکہ آپ کا ماشاءاللہ پورٹ فولیو ایسا تھا, وی جسٹ تھاٹ کہ ہم اس پہ بھی کچھ سوال رکھ لیں. ایک لفظ میں یا ایک جملے میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دا فیلنگ آف دس بنیانم مرصوص, دا مارکا حق, دا وکٹری, کیا ہے وہ آپ کی؟ میرے لیے تو جی وکٹری اصل میں یہ تھی کہ جب یہ مارکا حق ہو گیا اور اللہ نے ہمیں اس میں فتح سے کنار کیا, تو اس کے بعد جب ہمیں ایوارڈز ملے, جو ڈپلومیٹک فیلڈ میں کام کر رہے تھے ان کو ملے, جو آرمڈ فورسز ہیں, مجھے ستارہ امتیاز ملا, حالانکہ میرا کوئی ایسا نہیں تھا کنٹریبیوشن. لیکن مجھے جی جب یہ پریزیڈنسی میں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ امرین جان جو ہیرو ہے 1965 کے میجر محمد عارف جان شہید کی بیٹی, تو میرے لیے وہ اصل ایوارڈ تھا. تو میرے لیے سے زیادہ خوشی کی چیز ہے. یہ جو آپ نے پورا جملہ ادا کیا, اس سے بڑی کیا اچیومنٹ ہو سکتی ہے جب آپ کو اس طرح پکارا جائے. میرا خیال ہے یہ جو جذبہ ہے یہ خون میں دوڑتا ہے, میرا خیال ہے یہ پھر آپ کے اندر وہ جذبہ اسی طرح سے آیا ہے. آئی تھنک بڑا ایک زبردست فیلنگ تھی. اوور آل کیا رسپانس تھا فیملی کا بھی ایوارڈ کے بعد بھی, اینڈ دین اوبویسلی اٹس اے بگ اچیومنٹ کہ آپ نے اتنی بڑی رسپانسبلٹی بہت اچھے طریقے سے آپ نے. اچھا جی, میں اپنے آپ کو کبھی ایسے نہیں سوچتی کہ میں نے کوئی اچھی رسپانسبلٹی, بس مجھے ہوتا ہے کہ جو کام دیا کوشش کرتی ہوں. آئی آلویز ٹرائی ٹو پلے مائی پارٹ ویل. تو اس میں کبھی کمی بھی ہو جاتی ہے, کبھی بیشی بھی ہو جاتی ہے, بالکل ہو جاتی ہے, لیکن یہ اللہ ہے جو ہمیں رنگ لگاتا ہے, اس میں میری کوئی خاصیت نہیں. اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح عزت سے نوازے. جی, کوئی میسج آپ دینا چاہتی ہوں ہمارے ناظرین کو اس وقت؟ جی, میں یہ دینا چاہتی ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف کچھ لوگ ہیں جو ہیروز ہیں. ہم سب اپنی اس میں اسپیس میں, اپنی کیپیسٹی میں ہیروز ہیں. تو ٹرائی ٹو پروو یور ورتھ and try to prove your worth for your country also. آپ باہر جا کے رہیں اور دیکھیں کہ وہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں, اور جو عزت اور شناخت ہمارے ملک نے دی ہے, so please pay back to your country also. Very important, pay back to country. امرین جان صاحبہ بہت شکریہ, آپ ساتھ موجود تھیں, ہمیں اپنا وقت دیا ہماری اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں. ناظرین, ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے اس ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کریں گے. ہم ہیں بنیانم مرصوص. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ہم ہیں بنیانم مرصوص. اس ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اور آج جس طرح ہمارے گیسٹ آ رہے ہیں اور ہم اس جیت کو منا رہے ہیں, تو بڑا ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں, اور جتنی
زیادہ گفتگو ہو رہی ہے اپنے ڈومین میں، جس طریقے سے لوگ کام کر رہے ہیں اس سے متعلق بات بھی کر رہے ہیں. وی آر چیریشنگ دی مومنٹس. اور آپ سب کو بھی ایک بار پھر بہت بہت مبارک ہو مارکہ حق. اور آج اسی مناسبت سے اب جب مزید ہم بات کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب مارکہ حق ہوا اس کے بعد اگست میں ایک کمپٹیشن ہوا تھا، ملی نغمے کا یہ کمپٹیشن تھا، جس کی جو فاتح ہیں، جنہوں نے پرائز ون کیا تھا، جو نمبر 1 آئی تھیں، آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اور جب ان کے بارے میں آپ سے ذکر کریں تو when she was 5 اس وقت سے کلام ہو یا سنگنگ ہو اس کو لے کر چل رہی ہیں، مختلف کمپٹیشنز کو ون کرتی آئی ہیں، بہت زیادہ میڈلز ہیں، ٹرافیز ہیں، ان کا گھر بھرا ہوا ہے اس سے ماشاءاللہ. بڑی ہی خوبصورت آواز ہے. بے شک آپ ایسے کی ہی ہے. ملاقات کرواتے ہیں کرائیں گے ملاقات. اس کے علاوہ یہ کہ کلچرل ہیریٹیج کے لیے بہت انہوں نے کام کیا ہے. جو میں بات کر رہا تھا بہت سی ٹرافیز لیے، میں نے کہا میں بتا دوں نا کہ پی این سی اے ہو یا بہت سارے پلیٹ فارمز ہو، ماشاءاللہ انہوں نے زبردست اپنی جو پرفارمنس ہے وہ دکھائی ہے. اب آپ بتائیں جی. ملواتے ہیں کائنات اجازت ہے. کائنات طارق یعنی السلام علیکم کائنات، کیسی ہیں آپ؟ السلام الحمد. میں نے کہا میں نے جو سارا یاد کیا بتاؤں گا، سارا بتانا یہ مجھے روک رہی تھی. اچھی بات ہے، اتنا کام جب آپ کر رہے ہو تو اٹس ریئلی گڈ کہ جب اس کو آپ ایکنالج کریں تو بہت اچھا لگتا ہے. اوکے سو کائنات کمپٹیشن اوور آل بتائیں کیسے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اینڈ دین آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ جیت جائیں گے بیکاز اوور آل اٹ واز اے ویری ٹف کمپٹیشن. اچھا، یہ اس طرح سے ہوا تھا کہ ہر سال ہی یہ کہتے ہوتے ہیں کہ کمپٹیشن ہے، اور میری مدر ہر بار مجھے کہیں کائنات کرو، مطلب کمپٹیشن میں شامل، ہاں پارٹیسپیٹ کرو. میں کہہ نہیں امی ابھی نہیں. تو اس بار اس طرح سے ہوا تھا کہ میرے ذہن میں جیسے ہی وہ چلا ہے نا، میں نے کہا امی اس بار پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اور بڑے مزے سے میں نے 4-5 دنوں کے اندر لکھوایا، ریکارڈ کیا، اور مطلب ویڈیو بھی ہم نیکسٹ ڈے ہم نے وہ ریکارڈ کی بھیجا. بس یہی تھا، پتہ نہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے نا ٹاپ 10 لگیں گے، تو جب تک نہیں لگا تھا تو اس ٹائم تک یہی تھا پتہ نہیں میرا پہنچا بھی ہے. مطلب ایک کہتے ہیں نا مینٹلی ایک بندہ پتہ نہیں پہنچا بھی ہے، پتہ نہیں میری ہوگی بھی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی ایک یقین تھا. میں نے کہا نہیں ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ پھر فیملی کی سپورٹ اتنی ہوتی ہے کہ پھر بندہ خود بخود ہی اس میں کانفیڈینس بھی آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو یقین تو نہیں آیا تھا جس ٹائم مجھے کال آئی تھی کہ آپ کا کنونشن سینٹر میں ہے فنکشن ہے، آپ کو ادھر بلایا ہے. تو لیکن یہ بہت خوشی ہوئی تھی آ کے، اور پچھلی بار یہاں پر آ کے بھی مجھے بہت خوشی ہوئی تھی جب آپ لوگوں نے مجھے بلایا تھا. لیکن جب یہ کال آئی کہ کنونشن سینٹر بلایا اس وقت یہ تو معلوم نہیں تھا نا کہ ٹاپ کی ہے. ہاں نہیں، انہوں نے نہیں بتایا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے بس آنا ہے. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے سلیکٹ ہو گئی اور ٹاپ میں کچھ لوگوں نے. ہاں مجھے یہی تھا کہ کوئی نہ کوئی پوزیشن ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ساروں کو تو نہیں بلا رہے ہوں گے. تو لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ فرسٹ پوزیشن ہے. ادھر جا کے جب پتا چلا ہے تو ذرا مومنٹ ریکال کرنا جب تک اناؤنسمنٹ ہوئی اور فرسٹ پوزیشن، واٹ واز دیٹ مومنٹ؟ اچھا، مجھے اس طرح سے تھا کہ اب میرے امی ابو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اور مجھے سپورٹ بھی فیملی کی پراپر ہوتی ہے. تو میں جیسے ہی مجھے انہوں نے بتایا تو میں نے جیسے ہی آ کے امی ابو کو میں نے کہا فرسٹ پوزیشن ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ نے بتانا نہیں ہے پراپر، جب جس دن کمپٹیشن اناؤنس ہوگا رزلٹ تب پتہ چلے گا. تو میں نے آ کے میں نے کہا فرسٹ ہے، بڑے مزے سے میں نے کہا فرسٹ ہے. تو امی ابو تو بہت زیادہ خوش ہوئے تھے. تو اس ٹائم میرا ایک اور بھی کمپٹیشن چل رہا تھا، وہ اس میں بھی ون کیا، تو وہ ساری چیزیں ملا کے نا ڈبل ہو گئی تھی. ونر ایئر پاکستان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. ہاں میرے لیے بھی. تو بہت اچھا ٹائم تھا، بہت مزے کا تھا. بہت اچھا. میرا خیال ہے آپ کو سنتے ہیں پہلے، جیسے آپ کہتے ہیں کوئی ملی نغمہ ہمیں سنا دیں. ہم فرمائش کر لیتے ہیں نا، جیسے بتائیں اگر ہم یہ فرمائش کر لیں اے راہ حق کے شہید ہو. ٹھیک ہے، کیا بات ہے. اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدو، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے. بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے
تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدو، چلے جو ہو کے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدو۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ خوبصورت آواز۔ قنات، جب بھی آپ کسی کمپٹیشن میں، کسی ایونٹ میں، ایون اس ٹرانسمیشن میں بھی جب ہم نے آپ کو دیکھا تو آپ کی مدر آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ہاں جی۔ آج نہیں ہے امی؟ میری 1 مہینہ ہو گیا شادی ہو گئی ہے۔ اچھا اچھا، پہلے تو شادی مبارک ہو، نئی نئی شادی ہے تھینک ابھی۔ یو سو مچ، جزاک اللہ۔ میٹھا بنا لیا آپ نے؟ ہاں جی، میٹھا بنا لیا، میٹھا بنا لیا۔ وہ سب پاکستانی سسرال والے سب سے پہلے بناتے ہیں میٹھا، تو بنا کے میں نے کیا پتا مہینہ ابھی چل رہا ہو۔ کھیر بنائی تھی، کھیر بنائی تھی، کھیر نیشنل۔ ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا، مہینہ بھی ابھی نہیں ہاں ہوا۔ جلدی بنوا لیے نا؟ نہیں، وہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، ادھر چل کام ہے سارا، کوئی کام شام ہوتا نہیں ہے، تو بس میٹھا ہی بنانا تھا۔ کھیر تو بن گئی ہے، کھچڑی کب bنانی ہے؟ وہ بھی جب ٹائم ملا، جب ٹائم ملا بنا لوں۔ شوق ہے؟ ہاں جی، کوکنگ کا ہے، لیکن مجھے نارمل سالن روٹی کا شوق نہیں ہے، مجھے ایکسٹرا چیزیں بنانے کا۔ اوکے، کانٹیننٹل ڈشز؟ دیسی کڑھائیاں، ٹکے، تو مطلب کڑھائی سالن ہی؟ نہیں، وہ پراپر وہ نارمل گھر والا سالن نہیں ہوتا نا۔ اچھا، مطلب پراپر آپ کو وائٹ کڑھائی ہوگی اور تھوڑا سا چینج کر کے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست۔ اچھا کائنات، یو نو میوزک کا شوق بچپن سے جس طرح ذکر بھی کیا آپ کو تھا، لیکن آپ نے جس طرح اپنی اسٹڈیز کو پرسو کیا، آپ نے یو نو بیچلرز بھی، گریجویشن بھی قائد اعظم یونیورسٹی سے، وہ بڑے ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں، اکاؤنٹنگ، فائنانس، ڈفرینٹ سبجیکٹس، تو یہ جو تھا کہ سبجیکٹس یہ چوز کرنے ہیں، پروفیشنلی اس میں جانے کا پلان ہے، اس کو پرسو کرنے کا پلان ہے؟ ہاں، میرا کیونکہ مجھے یہی ہے کہ مجھے ٹیچنگ کا ایسا شوق نہیں ہے، تو مجھے یہی ہے کہ بھائی کوئی آفس ورک ہی ہو، تو مجھے شروع سے یہ تھا کہ تیاری بھی سبجیکٹس ایسے تھے کہ کچھ لگا لیا، پڑھ لیا، ٹھیک ہے، ساتھ پریکٹس کر لی، پریکٹس بلکہ زیادہ اچھی ہو جاتی تھی کچھ سے پڑھنے سے، تو ہاں مجھے آگے اسی کو پرسیو کرنا ہے، اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کو ہی لے کے ہاں جاب کرنی ہے۔ تو اب اس میوزک کو لے کے یو نو پہلے تو ہم اکثر سوال کرتے ہیں سپورٹ، آپ نے اس طرح کہا کہ فیملی کی سپورٹ رہی، ماشاء اللہ، ان لاس کی بھی اتنی ہی سپورٹ ہے؟ ہاں، ابھی میرا فرسٹ پروگرام ہے اور انہوں نے مجھے الاؤ کیا ہے آنا، تو اب انشاءاللہ امید ہے کہ آگے سپورٹ کریں گے وہ۔ سپورٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے، الاؤ تو آپ کا کیونکہ میں بچپن سے پڑھ رہی ہوں، مجھے کسی نے روکا نہیں ہے، مطلب میں گانے نہیں گاتی، کلام ہیں، نعتیں ہیں، ملی نغمے میں شروع سے پڑھی ہوں، صوفیانہ کلام پڑھتی ہوں، تو مجھے کبھی نہیں رکاوٹ ہوئی، تو بلکہ ابو کی تو ٹھیک ہے پتر کر کے کہیں گے ٹھیک ہے پتر جاؤ۔ وہ ذرا سپورٹ بڑی ضروری بھی ہے، وین یو ہیو ٹیلنٹ، اور جب آپ اسے پروو کرتے ہیں، دیکھیں آپ نے پروو کیا ماشاءاللہ، اور ہر لیول پر پروو کیا ہے، وہ اسکول لیول سے کرنا شروع کیا آپ نے، اور آہستہ آہستہ دیکھیں آپ ایک نیشنل لیول پہ ایک ایسے کمپٹیشن میں جہاں پہ اتنی انٹریز، یو نو بہت سے لوگوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے، جس کے لیے آپ نے محنت کی، آپ نے ہارڈلی 3-4 دن میں یو نو لکھوایا بھی، پھر اس کے یو نو کمپوزیشن بھی، اس کی ویڈیو اینڈ ایوری تھنگ، تو دیٹ واز چیلنجنگ، جس پہ میں لاسٹ ٹائم بات بھی کی تھی، لیکن آپ نے ماشاءاللہ کیا۔ اگلا کوئی کمپٹیشن آئے گا تو پھر پلان ہے؟ انشاءاللہ ابھی بلکہ یہ چل رہا تھا نا بنیانوں مرسوس کا، تو وہ امی مجھے کال کر کے کہتی ہیں کائنات دیکھو یہ کمپٹیشن تو نہیں ہے، میں نے کہا نہیں کمپٹیشن میں مجھے بلایا ہوا ہے ادھر گیسٹ، تو یہ چیز ہے کہ اب انشاءاللہ مجھے سپورٹ رہی تو کروں گی انشاءاللہ۔ زبردست، اور اسی طرح سے ملی نغمے بھی ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ گاتی رہیں تھرو آؤٹ، کیونکہ جو خوبصورت آوازیں ہوتی ہیں وہی ہماری یوتھ بھی بڑا پسند بھی کر رہی ہوتی ہے، اینڈ دین obviously اس طرح ہم ملی نغمے سن کے بڑے ہوئے ہیں، تو اب
کچھ نیا وی ریئلی وانٹ کہ آپ پرانے والے بھی گائیں لیکن کچھ نیا بھی اس میں ایڈیشن آپ ضرور کریں. آخر میں ذرا ہم سنتے ہیں جس پہ ملی نغمہ ہی کیا تھا, سنتے ہیں. ملی نغمہ سنتے ہیں. آئے جی ذرا یہاں پہ سیٹ پہ ذرا میوزک کے ساتھ سبین نے فرمائش کی ہے تو اوکے چلیں جی میوزک کے ساتھ ذرا نا جس ملی نغمے پہ آپ کو اب آپ نے پرائز ملا prize تھا. win اور کیا اس ہے. سے پہلے کہ ہم بریک کی طرف جائیں تو آئیے مل کر کائنات طارق کیانی کے ساتھ اس ملی نغمے کو ہم تو نہیں گائیں گے, ہم تو انجوائے کریں گے, کائنات گائیں گی. اے صورت دل اے پاک وطن, اے صورت دل اے پاک وطن, اے زینت جاں اے رنگ چمن, اے صورت دل اے پاک وطن, اے زینت جاں اے رنگ چمن. اس ملت کے معمار ہیں ہم, اس قوم کے پہرے دار ہیں ہم شیر خدا کے دیوانے, ہر باطل پر یلغار ہیں ہم, ہر دشمن دی سے کہہ دینا ایک فولادی دیوار ہے ہم, ہر رسم سے ہم مانوس ہیں, ہم بنیان مرصوص ہیں. اے صورت دل اے پاک وطن, اے زینت جاں اے رنگ چمن, اے صورت دل اے پاک وطن, اے زینت جاں اے رنگ چمن. یہ عرض وطن ہے عرض خدا, لہرائے یہاں پر حق کا علم, ماں کی دعا بہنوں کی ردا, ہے شکر خدا ہے شکر خدا, یہ